اگر منطقی طور پہ دیکھیں، انسان جسے دوست رکھتا ہے اپنے آپ کو اس کے حساب سے ترتیب دے لیتا ہے، امینڈ کر لیتا ہے، تاکہ ایک ایکسیپٹیبل فارم میں اپنے آپ کو پریزنٹ کروں، تاکہ ان کو برا نہ لگے۔ جو میں ہوں اگر وہ پریزنٹ کر دیا تو یہ قبول نہیں کریں گے۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب کیا کیا، ایک سائٹ پہ تو آپ نے کپڑا ڈال دیا اپنی، ٹھیک ہے نا، اور اس کے لیے جو قابل قبول صورت ہے وہ آپ نے پیش کی۔ معاملہ خطرناک ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، تو اب ارتباط قلبی بھی ہے اس پہ۔ اب جتنے زیادہ اس طرح کے ہیں کہ جن سے آپ پردہ ڈال کے مل رہے ہیں، تو آخر میں آپ کو یاد رہے گا کہ پردے کے پیچھے کیا چھپایا تھا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تقسیم کرتے کرتے انسان اپنے آپ کو اپنا اصل کھوجے، کہ صفات منتقل ہوتی ہیں ادھر ادھر۔ تو بہت زیادہ پھر معصومین نے کہا، خود سرکار کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ انسان اپنے دوست کے عادات اور اطوار کو اپنا لیتا ہے، تو یہ دیکھو پہلے کہ کس سے دوستی کر رہے ہو۔ کل میں وہ آغا حسن زاود عملی کا میں نے نقطہ عرض کیا تھا آپ سے کہ نامحرم سے احتیاط کرو، چاہے مرد ہو یا عورت۔ استفسار اس نے کیا کہ نامحرم عورت تو سمجھ میں آیا، لیکن مرد سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ جس کا مرکز و محور زندگی کا وہ نہ ہو، وہ تمہارے لیے نامحرم ہے۔ کیونکہ لازمی ہے کہ انسان قلبی ارتباط جس سے رکھے گا اس سے انسپائر ہوگا، اس کے آئیڈیاز سے انسپائر ہوگا، اس کے ویوز سے انسپائر ہوگا، دنیا کو اس کی آنکھوں سے دیکھے گا۔ دیکھیں کتنا عجیب نقطہ ہے کہ اگر آپ دنیا کو مولا کائنات کی نظر سے دیکھیں، مولا کیا فرماتے ہیں؟ دنیا علی کے نزدیک اس سے زیادہ حقیر ہے کہ جتنی وہ خنزیر کی ہڈی کسی کوڑی کے مرض کے شکار انسان کے ہاتھ میں ہو، یعنی کراہت کی انتہا، اس سے زیادہ پست و حقیر ہے میرے نزدیک یہ دنیا۔ اور اگر آپ دوستی کریں گے کسی نفس پرست اور دنیا پرست سے، تو وہ کس طرح کی جلوہ گری آپ کے سامنے دنیا کے لیے کرے، کیا بیوٹیفائی کر کے بتائے گا آپ کو۔ تو ہو نہیں سکتا کہ انسان جس سے دوستی کرے اس سے متاثر۔ تو اب مسئلہ یہی ہے کہ نہ اپنے آئسولیٹ ہونا ہے میں نے، نہ اپنی پوری جو یعنی کہنا چاہیے کہ اپنی پورا قلبی تعلق ایک ایسے انسان سے جس کو آقا نامحرم کہہ رہے ہیں اس سے استوار کر لینا۔ ٹھیک ہے، مولا کہہ رہے ہیں احمق اور جھوٹے کو دوست نہ بناؤ، ٹھیک ہے، یا مثلا کمزور انسان کو جو ڈرپوک ہے اس سے مثلا احتیاط کرو، مشورہ لیتے میں، کیوں؟ خود ڈرتا ہے، ایک تو آپ کو بھی خوف میں، لاجیکل باتیں ہیں ساری سمجھ میں آنے والی۔ پھر ایک حدیث میں مولا فرماتے ہیں وہ جو تمہارے اپنے نفس کے خلاف جد و جہد میں، پہنچ رہی ہے بات، تمہارے اپنے نفس کے خلاف جد و جہد میں جو تمہارا مددگار نہ ہو اسے دوست نہ بناؤ۔ اللہ اکبر، یا علی مدد۔ یعنی تمہارا جو راستہ ہے وہ تو اپنی باطنی اصلاح کا راستہ ہے، تم کس راستے کے مسافر تھے؟ جو مولا نے کہا جسے اللہ کے راستے میں ایک دوست نصیب ہو گیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے جنت میں گھر بنا لیا۔ پھر فرما رہے ہیں کہ مومن سے مل کے ایسے راحت پاتا ہے جیسے پیاسا ٹھنڈے پانی سے راحت پاتا ہے۔ اب اپنے آپ کا عکس دیکھ رہا ہے انسان اپنے دوست میں، اپنے محبوب میں نا، کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو اس میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اب اگر ایک دنیا دار ہے جس کا تعلق نہیں ہے دستگاہ ولایت سے، اس میں آپ بہرحال اپنے آپ کو تلاش تو کر رہے ہیں نا۔ اگر نہیں کر رہے ہیں تو قلبی ارتباط نہیں ہے آپ کا، ہوگا تو آپ کریں گے لازمی۔ تو مولا نے فرمایا مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار انسان نہیں مل پا رہا دوستوں سے اپنے جو مولائی دوست ہیں، اور مگن ہے دنیا میں مگن ہے، بھولنے لگتا ہے اپنے نقوش، کیونکہ اپنے آپ کو انہی میں تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ اچانک ایک آ گیا نعرہ حیدری لگانے والا سامنے، تو یاد آیا کہ میں کون تھا۔ اللہ اکبر۔